اللہ کسی کی سچی تڑپ ضائع نہیں کرتا۔ جو سچے دل سے پکارے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تڑپ انسان کو بدل دیتی ہے، اس کی سوچ بدل دیتی ہے، اس کی ترجیحات بدل دیتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ رب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسا بندہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام قرب الہی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے، یہی اس کے الہی میں تڑپ کا راز ہے۔ اے میرے رب، ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت کی تڑپ پیدا فرما۔ ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں بہے۔ اللہ، ہماری عبادتوں کو رسم نہ رہنے دے، ان میں سوز و گداز عطا فرما۔ ہمارے سجدوں کو لمبا کر دے اور ان میں اپنی قربت کا مزہ عطا فرما۔ اے مالک کائنات، اگر ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے نرم فرما دے۔ ہمیں راتوں کا جاگنے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما۔ اللہ، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما، ہماری آہوں کو قبولیت عطا فرما، ہماری توبہ کو سچی توبہ بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں ڈبو دے، ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے سچی تڑپ رکھتے ہیں۔ اللہ، ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس بیان کو سننے اور شیئر کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے، اگر آپ کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والا ہر روحانی بیان آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں اور اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کے دل میں تڑپ جگا سکتی ہے۔ یہ تھا آپ کا اپنا چینل ملتان اولیاء ملتان۔ اللہ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنے راتوں کو اٹھ کر دعا کی ہو، آنسو بہائے ہوں، سجدوں میں گڑگڑائے ہوں، مگر حالات نہ بدلے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یاد رکھیں، اللہ سنتا ہے، ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، مگر بعض اوقات ہم خود اپنی دعا کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ آج کا بیان انہی دیواروں کو گرانے کے لیے ہے۔ اگر دل سے سن لیا تو ممکن ہے اب کی رکی ہوئی دعائیں چل پڑیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور سیاہ دل سے نکلی دعا میں وہ نور نہیں رہتا۔ جب آنکھ حرام دیکھتی ہے، جب زبان جھوٹ بولتی ہے، جب کان غیبت سنتے ہیں، جب دل حسد اور کینہ پال لیتا ہے، تو انسان بظاہر ہاتھ اٹھاتا ہے مگر اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ پردہ ہے اور توبہ اس پردے کو چاک کرتی ہے۔ استغفار دل کو دھوتا ہے، آنکھوں کے آنسو گناہوں کی میل صاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، سوچیں آج کس کا دل دکھایا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں کسی کا حق مارا۔ فوراً معافی مانگے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی۔ یاد رکھیں، گناہ پر اصرار دعا کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے عزیزو، رزق کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر جسم حرام سے پل رہا ہو، اگر گھر کا چولہا رشوت سود دھوکہ خیانت سے جل رہا ہو، تو دعا کیوں قبول ہو؟ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے دھوکے کو معمولی سمجھتے ہیں،
नाप तोल में कमी, झूठे वादे, अमानत में खियानत। मगर यही चीजें आसमान तक जाने वाली दुआ को रोक देती है। याद रखें, थोड़ा मगर हलाल बेहतर है, ज्यादा मगर हराम तबाही है। हराम रिस्क से बरकत उठ जाती है, घर में बेसुकूनी आ जाती है, औलाद पर असर पड़ता है। अगर चाहते हैं दुआ कबूल हो तो कमाई पाक करें, कारोबार में दियानत लाएं, मजदूर का हक अदा करें, कर्ज वापस करें। फिर देखें दुआ में कैसे तासीर पैदा होती है। रब, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, खताकार हैं, मगर तेरे दर के साइल हैं। अल्लाह, अगर हमारी दुआओं में रुकावट हमारे गुनाह है तो हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा। अगर हमारी कमाई में कोई हराम शामिल है तो हमें पाक रिस्क अता फरमा। अगर हमने किसी का दिल दिखाया है तो हमें मुआफ करवा दे और मुआफ करने वाला बना दे। रब्बुन करीम, हमारे दिलों को नर्म कर दे, हमारी आंखों को आंसू दे दे, हमारी जुबानों को जिक्र की मिठास दे दे। ए अल्लाह, जो हाथ इस वक्त दुआ के लिए उठे हैं उन्हें खाली ना लूटा। जो दिल परेशान हैं उन्हें सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और बाइज्जत रिस्क अता फरमा। अल्लाह, हमारी रुकी हुई दुआओं को कबूलियत का परवाना अता फरमा। हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल दे, हमारी तकदीर में खैर ही खैर लिख दे। ए रब अल आलमीन, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे और ईमान पर ही उठा। अल्लाह, हमें अपना सच्चा बंदा बना दे, हमें अपनी रज़ा वाला रास्ता दुखा दे। आमीन रब अल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज के बयान ने आपके दिल को छुआ है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ईमान ताज़ा करने वाले बयानात अब तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस पैगाम को मजीद लोगों तक पहुंचा सकता है, और इसे शेयर जरूर करें। शायद आपके शेयर से किसी की रुकी हुई दुआ चल पड़े। आप देख रहे हैं मुल्तान, औलिया मुल्तान। यहां हम कोशिश करते हैं कि दिलों को अल्लाह से जोड़ा जाए और जिंदगी को रूहानियत की रोशनी दी जाए। अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।